غوث پاک نماز کے اندر باقاعدہ رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ بھی ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی جوابات دیے کہ آپ حنبلی تھے۔ آپ اس حوالے سے کچھ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا پیر اگر حنبلی ہو تو مرید کا بھی حنبلی ہونا ضروری ہے، کہ یا حنفی مرید وہ حنبلی پیر سے بیعت ہو سکتا ہے؟ نیز کیا طریقت میں بیعت اختیار کرنے سے کیا وہ فقہ کے بھی سارے معاملات مرید کو فالو کرنے ہوتے ہیں یا کیا ہے؟ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ خود غنیت الطالبین سے اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی فقہ پر تھے، اور آپ نے جگہ جگہ اپنے مذہب کو امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے اسی کو قرار دیا ہے۔ تو امام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ حنبلی کے مقلد تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ تقلید کیا کرتے تھے، اور تقلید کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو فقہی معاملات ہیں اس میں جو مقلد ہے وہ جس امام کے مسائل کی، اس کے بیان کردہ اصول اور ضوابط کی پیروی کرنے والا ہے، وہ اسی کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، وہ دوسروں کے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کے امام نے جو مسائل اور جو ضابطے اور قانون قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور صواب یعنی درستی پر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چونکہ تقلید کرنے والے تھے، اس لیے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقے کے مطابق رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا۔ جو نماز کی ابتدا ہے، ابتدا جب ہوتی ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو ہر ایک اٹھاتا ہے، تکبیر تحریمہ جیسے ہم کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا کہتے ہیں۔ یہ تو بالاجماع اور بالاتفاق ہے کہ اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد کیا رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھ کر یا جب سجدے سے اٹھ جائیں گے تو پھر اس وقت رفع الیدین کیا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ اربعہ ہیں، ان میں سے ان دونوں کا مذہب یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ نماز میں پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں جس طرح پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، رفع الیدین کیا جائے گا۔ اب ہم چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے فالوور ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے نجات کا سبب قیامت کے دن بنیں گے، ان کے فیوز و برکات کے ہم محتاج ہیں، اور انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گے۔ لیکن چونکہ آپ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں تو اس لیے آپ امام احمد بن حنبل کے مطابق رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ہم فقہ حنفی کے فالوور ہیں، اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو صرف پہلی مرتبہ میں اٹھایا جائے گا، اس کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اور اس کے اوپر صحیح ستہ کی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ، اور صحابہ کرام علی مردوان سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اور پہلی مرتبہ میں بلند کرتے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گرد جو آپ کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر اس کے بعد آپ نے صرف پہلی مرتبہ میں ہاتھ اٹھائے، یعنی رفع الیدین جب تکبیر تحریمہ ہوئی اسی وقت کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں. تو یوں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی احادیث کی روشنی میں، بلکہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ لکھا کہ عشرہ مبشرہ سب کے سب رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے، سب کا یہ موقف تھا. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں مؤید ہے، مضبوط ہے کہ رفع الیدین صرف اور صرف نماز کی ابتدا میں کیا جائے گا، اس کے بعد نہیں کیا جائے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ جی پھر آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے مرید کیوں ہیں، ان کو ماننے والے کیوں ہیں؟ تو جناب والا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فقہی اختلافات ہیں یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی ہوئے، اور ہر ایک جن کی پیروی کرنے والا تھا، جن کی بات ماننے والا تھا، وہ ان کو فالو کرتا تھا. اور اس پر دلائل موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسئلے پوچھ کر ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان دیگر اکابر صحابہ کرام سے مسئلے پوچھ کر ان کی پیروی کیا کرتے تھے. حج کے مسائل کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو یہ جو فقہی فروعی اختلافات ہوتے ہیں اس سے عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسے ہی اختلاف کو حدیث پاک کے اندر رحمت فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے میری امت کے لیے. تو اب مثال کے طور پر ایک مسئلے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا موقف کچھ اور ہے، ٹھیک، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کچھ اور ہے، کچھ اور. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا کہ کس قدر بلند و بالا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور اسی مسئلے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور فرماتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہر اہل علم جانتا ہے کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے جس بات میں عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ راضی ہیں، میں بھی اس میں ان کے لیے راضی ہوں، میں بھی ان کے لیے اس میں راضی ہوں. جس چیز کو ناپسند کرے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. تو آپ زبردست جو ہے وہ فقیہ تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوالات کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ حبر موجود ہے، یہ جو بڑے عالم موجود ہیں، تو اس وقت تک مجھ سے سوالات نہ کرو. تو اب یہ اختلافات کی بنیاد پر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یا تو اب مولا علی کو لے لیں یا پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کسی کی بھی جو پیروی کرتا ہے وہ اسی کے پیچھے پھر چلے گا. جہاں تک رہا عقیدے اور نظریے کا معاملہ، وہ ایک جداگانہ بات ہے، اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا کہ اصل عقیدے اور اصل نظریے کے اندر اختلاف ہو. ورنہ آپ فہرست پڑھتے چلے آئیں. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آپ مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مالک نہیں کرتے تھے. حالانکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حنفی تھے، لیکن امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، وہ کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات کی جائے گی، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، استاذ ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی، وہ منع کرتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ لکھا بنیۃ الطالبین کے اندر. یہ حدیث پاک بھی نقل کی آپ نے کہ جب امام جو ہے وہ قرات کرے گا تو تم توجہ کے ساتھ سننا، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تم توجہ کے ساتھ سنو. تو اب دیکھیں موقف کیسے مختلف ہے. امام احمد بن حنبل کا موقف کچھ اور ہے، امام شافعی کا موقف کچھ اور ہے، لیکن وہی ایک دوسرے کا ادب و احترام موجود ہے. وہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، تو کوئی اس کے اوپر آپس میں تان و تشنی نہیں ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم جو پیروی کرتے ہیں ان کو ہم اپنا پیر تسلیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس کے فوائد ہمیں دنیا و آخرت کے اندر حاصل ہوں گے. تو وہ طریقت کے اعتبار سے ہے. باقی رہا جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر ہم فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو جیسا انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور جو کچھ روایات ہیں صرف ایک طرف کی وہ روایات پیش کر دینا کہ چاہے وہ بخاری شریف ہے یا مسلم شریف میں، تو اسی کو بیان کرنا اور اگلی دوسری روایات کو نہ بیان کرنا. جیسے آپ نے ان کتب کے حوالے بھی دیے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، یا بطور خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب
نالین والوسادہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھانے والے، آپ علیہ السلام کا تکیہ اٹھانے والے، یہ اس لیے ان کو لقب ملا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس قدر آپ رہے ہیں کہ ان کو جوتوں والا اور تکیہ اٹھانے والا، یہ خاص طور پر محدثین پوری کتابوں کے اندر ان کا یہ لقب موجود ہے اور اسی لقب سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نماز پڑھ کے دکھائی تو اس میں بھی ترک رفع دین کا تھا۔ تو ایک طرف کی روایت بیان کرنا، دوسری نہ کرنا، آپ اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں یہ تو اب ہم اس کو کیا کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہوتے ہیں مجتہدین کے جو وہ کر گئے، یعنی مطلب دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، علم جو ہے وہ فقط دلیل کا نام نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے وہ دلیل سے استدلال کا نام بھی ہے۔ طریق دلیل کیا ہے، طریق استدلال کیا ہے، اس کی معرفت بھی یہ ضروری ہوتی ہے۔ صرف آپ ایک طرف کی دلیل چاہے عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ کوئی فقہی مسائل کے اندر ہو، جو فروعی مسائل ہیں اس کے اندر، بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ ایک طرف کی احادیث کو یا آیات کو دیکھیں گے، بولیں گے نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، جبکہ دوسری آیات کے اندر اس بات ہو رہا ہوتا ہے، ثابت ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا، اور دونوں کو دیکھ کے پھر آپ موقف بیان کریں گے نا کہ کیا اصل معنی بنے گا، کہ جہاں اللہ پاک کے لیے یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ پاک نے جب دوسروں کے لیے فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو مجتہدین ہوتے ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ وہ تمام تر ادلہ کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے سامنے جو مسئلہ منقع ہو کر آتا، بالکل واضح ہو کر آتا، وہ پھر امت کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب ایک جملہ بڑا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر بھی اس طرح کا ایک جملہ بولا جاتا تھا، بولا جاتا ہے اب بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ نماز پڑھیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ہم وہ نماز پڑھیں کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پڑھی، یا ہم وہ نماز پڑھیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے پڑھی۔ کون سی نماز پڑھیں گے؟ مسلمان کیا کہے گا؟ لازمی طور پہ یہ کہے گا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے برخلاف بات کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو ہم لیں، یا جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، وہ ہم لیں۔ وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر بھی وہی احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہتر سمجھا، یا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بہتر سمجھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک یہ کہے گا کہ آپ کو تو عربی پڑھنا تک نہیں آتی، اور امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو برسوں قرآن و سنت کی معرفت کے لیے عربی کا علم باقاعدہ حاصل کیا۔ تو ان کی جو معرفت، صرف میں زبان کے حوالے سے بات کروں تو آپ تو زبان بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اور وہ اہل زبان سے بڑھ کر زبان کو جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے جو علوم ہیں جو ان کے پاس تھے، ان کا تصور بھی آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تو ہر بات کے اندر 10 باتیں نکل آتی ہیں، تو جب آپ کو اتنی بات معلوم نہیں ہوتی تو پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقابل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر دین کو جاننے والے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں آپ امام اعظم یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی نماز کو پیش کریں گے، نہیں، بلکہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کو صحیح سمجھا یا ان حضرات نے صحیح سمجھا، تو پھر یہ مقابلہ صحیح بنے گا۔ پھر اس کے بعد بات بیٹھے گی کہ ہم کس کی دلیل کو فالو کریں، کس کی بتائی ہوئی بات کو فالو کریں۔ احادیث ہمارے سامنے بھی ہیں، جس طرح آپ کے سامنے موجود ہیں، احادیث امام اعظم کے سامنے بھی موجود تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے بھی موجود تھی، اور یقیناً وہ ہم سے بہتر انداز میں دین کو سمجھنے والے تھے۔